ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صاحب مزار حضرت علم و ادب سے بڑی رغبت رکھتے تھے، بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ انہیں نہ صرف یہ کہ ان کی مادری زبان عربی تھی، بلکہ وہ فارسی زبان پر بھی اور اردو پر بھی بہت اچھی طرح عبور رکھتے تھے، اور ان کی اسی ادبی اور علمی رغبت نے اس مشاعرے کو منعقد کرنے کا حوصلہ دیا۔ میں سلام کرتا ہوں ان کی علمی دوستی کو، اور نعتیہ دور کے آغاز سے پہلے میں عربی کا ایک شعر، فارسی کا ایک شعر اور پھر اردو کا ایک شعر سنا کر شعراء کو آواز دوں گا۔ شعراء کرام سے درخواست ہے کہ براہ کرم پہلا دور چونکہ نعتیہ ہے، اس لیے ایک ایک منتخب نعت، ہدیہ نعت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائیں۔ ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی نعت پاک کا ایک شعر۔ ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم، بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم، طوبی لأہل بلدۃ اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحترم۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سورخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سورخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک پانی کا بڑا سا حوض تھا، اس کے کنارے ان کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں، اور وہ وہیں پر بیٹھ کر کچھ لکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ آپ مجذوب تھے، اللہ کے ولی تھے۔ جاتے جاتے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہیں رک گئے اور مولانا روم کی طرف دیکھا، ان کی کتابوں کی طرف دیکھا، اور کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا مولانا روم سے، یہ کیا ہے؟ مولانا روم نے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا، آپ کی خستہ حالت کو دیکھا، مسکرائے اور کہا، یہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری کتابیں اٹھائیں، پانی کے حوض میں ڈال دیا۔ مولانا روم بڑا غصہ ہوئے، کہنے لگے کہ تم نے یہ کیا غضب کیا؟ میری زندگی بھر کی کمائی کو تم نے پانی میں ڈال دیا، یہ کیا کر دیا؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالے، ساری کتابیں باہر نکالی، کسی بھی کتاب پر پانی کا ایک چھوٹا سا خطرہ بھی نہیں تھا۔ مولانا روم پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، اور حیران ہو کر انہوں نے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا، یہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو حضرات، جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا کیا عالم ہوگا؟ اتنا ہے تخیل جب روشن، اظہار کا عالم کیا ہوگا؟ اتنا ہے تخیل جب روشن، اظہار کا عالم کیا ہوگا؟ ہے یاد نبی کی نورانی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اتنا ہے تخیل جب روشن، اظہار کا عالم کیا ہوگا؟ ہے یاد نبی کی نورانی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ہدیہ نعت پاک پیش کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں جناب ولی محمد زاہد کو، براہ کرم تشریف لائے اور ہدیہ نعت پاک پیش فرمائیں۔ جناب ولی محمد زاہد ہریانوی، تمام شعراء کرام سے درخواست ہے ایک نعت منتخب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائیں۔ تجلیات کے پردے اٹھائے جاتے ہیں، تجلیات کے پردے اٹھائے جاتے ہیں،
تجلیات کے واہ پردے اٹھائے جاتے ہیں، تجلیات کے پردے اٹھائے جاتے ہیں، رسول عرش بری پر بلائے جاتے ہیں، رسول عرش بری پر بلائے جاتے ہیں، تجلیات کے پردے اٹھائے جاتے ہیں، رسول عرش بری پر بلائے جاتے ہیں، بنایا مسجد اقصی میں انبیاء کا امام، بنایا مسجد اقصی میں انبیاء کا امام، ازل کے روز کے وعدے نبھائے جاتے ہیں، ازل کے روز کے وعدے نبھائے جاتے ہیں، اور اسی سلسلے کا ایک اور شعر، کرائی دوزخ و جنت کی سیر شب بھر میں، کرائی دوزخ و جنت کی سیر شب بھر میں، پھر اپنے حسن کے جلوے دکھائے جاتے ہیں، پھر اپنے حسن کے جلوے دکھائے جاتے ہیں، تجلیات کے پردے اٹھائے جاتے ہیں، اور حضرات سامعین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حکم سے دین حق کے فروغ کی خاطر اپنے خاندان و وطن شہر مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینے والوں نے آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا جوالیہانہ استقبال کیا، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، میں مثال پیش کر رہا ہوں، میں شعر پیش کر رہا ہوں، پھر اپنے حسن کے جلوے دکھائے جاتے ہیں، شعر سماعت فرمائیں حضرات، چلے جو آپ ہیں ہجرت کی شب میں مکے سے، چلے جو آپ ہیں ہجرت کی شب میں مکے سے، مدینے پاک کے رستے سجائے جاتے ہیں، مدینے پاک کے رستے سجائے جاتے ہیں، حضور قلب سے آتے ہیں عاشقان نبی، حضور قلب سے آتے ہیں عاشقان نبی، یہی وہ در ہے جہاں دل جھکائے جاتے ہیں، یہی وہ در ہے جہاں دل جھکائے جاتے ہیں، تجلیات کے پردے اٹھائے جاتے ہیں، اور میرے سامنے یہ دور تک جو عاشقان رسول کی ایک بھیڑ جمع ہے، میں آپ سبھی کے حوالے سے مقطع عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے، ہمیں ہے عشق رسول خدا سے اے زاہد، ہمیں ہے عشق رسول خدا سے اے زاہد، اسی لیے تو ہم اتنے ستائے جاتے ہیں، اسی لیے تو ہم اتنے ستائے جاتے ہیں، تجلی